ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا تھا کہ آج کل جو یہ مختلف ہیئر کٹس بہت اسٹائل چل گئے ہیں بالوں کے، مثلا سائڈ سے وہ پیچھے سے بالکل چھوٹے کروانا اور اوپر تھوڑا سا ایک گھونسلے کی مثل ایک گچھا سا بنا لینا، تو کہتے ہیں کیا یہ ناجائز اور حرام ہے؟ اس طرح بنانا چاہیے کہ نہیں بنانا چاہیے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ضرور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے اولاً کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور طرز کو اختیار کریں، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ آپ درمیان کی مانگ نکالا کرتے تھے اور زلفیں رکھا کرتے تھے، لیکن اگر کسی شرعی مجبوری کی بنا پر آپ زلفیں نہیں رکھ سکتے، درمیان کی مانگ نکال لیں۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چونکہ اب ہمارے آفیسز کے مسئلے ہوتے ہیں، دیگر امور ہوتے ہیں، اور وہاں پر اس طرح کا بہت سے ایسے اسٹائل ہوتے ہیں کہ جو نہیں چل پاتے ہیں، تو پھر جو آپ کے معاشرے میں ایسے ہیئر اسٹائلز چل رہے ہوں کہ جن کو دیکھ کر جو مسلمانوں میں عام ہو چکے ہیں اور انہیں دیکھ کر کسی غیر قوم کی طرف توجہ نہ جاتی ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے سائیڈ کی مانگ کر نکالنا، اور جو مطلب رائج ہو چکا ہے، جو بہت زیادہ رائج ہو چکا ہے، کیونکہ ایسے شخص کو دیکھ کر کسی کا بھی ذہن کفر کی طرف نہیں جاتا، کافروں کی طرف نہیں جاتا، لیکن ایسے نئے ہیئر اسٹائل جو وہاں سے ہمارے ہاں آتے ہیں اور دیکھنے میں بھی انسان کچھ مزہ کا خیز سا لگتا ہے، ان میں ہم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر مثلا بچوں کو ہی دیکھ لیں، ان کے بچے صحت مند ہوتے ہیں، گورے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ہر طرح کا ہیئر اسٹائل ان کے حساب سے خوبصورت ہوتا ہے، وہ بڑے ماہر نفسیات لوگ ہیں، نفسیات کو سمجھتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو بھی کسی بھی فیلڈ میں کام کر رہا ہوتا ہے بہت ماہر ہوتا ہے، وہ شکل صورت کے اعتبار سے، سر کے سائز کے اعتبار سے مشاورت کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے کہ یہ ہیئر اسٹائل اس پہ اچھا لگے گا، 50 ہیئر اسٹائل سامنے رکھ دیتے ہیں، تب وہ سلیکٹ کر کے وہ کرتے ہیں۔ اب ہم وہ بچہ بڑا سر والا، ہمارا چھوٹے سے سر کا بچہ، اس کا رنگ گورا، ہمارا بچہ سانولا، اس کی صحت اچھی، ہمارے بالکل یوں مرے ہوئے بچے، اور اس پہ بالکل ویسے ہی ہیئر اسٹائل رکھ لینا، یہ بالکل مطلب عجیب و غریب لگتا ہے۔ بعض بچے تو مطلب اللہ مجھے معاف فرمائے عجیب و غریب ہی لگتے ہیں، میں چلے لفظ ہی نہیں کہتا ہوں۔ تو یہ مطلب اپنے آپ کو ایک تو مزاح پر پیش کرنا، مذاق پر پیش کرنا، تنقید کا نشانہ بنانا، پھر ایسا ہیئر اسٹائل جو ہمارے معروف نے، اس کی وجہ سے غیر قوموں کی طرف لوگوں کی توجہ اور دھیان کو لے کر جانا، ان تمام امور کی بنا پر ہم اسے ناجائز یا حرام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مکروہ ضرور ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو آپ کے اطراف میں مسلمانوں میں چیز رائج ہے اسی کو اختیار کریں۔ اس طرح کے نئے نئے ہیئر اسٹائل سے اپنے آپ کو منفرد بنانے کی کوشش، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو ویسے بھی محبوب نہیں ہے، اسی لیے لباس شہرت کو منع کیا ہے۔ لباس شہرت، سرکار نے فرمایا جو دنیا میں لباس شہرت پہنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت ذلت کا لباس پہنائے گا۔ لباس شہرت کی تشریح میں ایک تشریح یہ وضاحت یہ بھی ہے کہ ایسا لباس پہننا اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ میں سب سے منفرد نظر آؤں، لوگوں کی مرکز نگاہ بن جاؤں، یعنی اب وہ اللہ کے لیے نہیں پہن رہا بلکہ مشہور ہونے کے لیے، توجہ حاصل کرنے کے لیے، یہ چیزیں مناسب نہیں ہوتی، خصوصاً معظم دینی کے لیے۔ تو اس لیے اس تفصیل کی روشنی میں ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس طرح کے عجیب و غریب ہیئر اسٹائل نہ اختیار کیے جائیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا اگر کوئی شخص گمراہ ہے تو کیا اس کو نیکی پہ ثواب ملے گا اور برائی پہ اس کو سزا ملے گی؟ یعنی اگر کوئی گمراہی کے علاوہ جیسے نماز قضا کر دی، کیا اس کو سزا ملے گی؟ اور گمراہ کی غیبت کا شرعی حکم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، گمراہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ایسی ہوتی ہے جو حد کفر تک پہنچ جاتی ہے، ایک ایسی ہوتی ہے کہ جو حد کفر تک نہیں پہنچتی، اس کو غلط تو کہا جاتا ہے، بھی غلط نظریہ ہے، غلط عمل ہے، لیکن وہ حد کفر تک نہیں ہوتی۔ ایک تیسری قسم بھی بنا لیں تو وہ ہوتی ہے کہ جو گمراہی حقیقتاً نہیں ہوتی، لیکن جاہل اس کو گمراہی قرار دے کر کسی شخص سے بزن ہوتے رہتے ہیں کہ شاید یہ گمراہ ہے، شاید یوں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچ گئی، اگر وہ پہلے مسلمان تھا پھر حد کفر تک پہنچا تو مرتد ہو گیا، اور مرتد کی کوئی نیکی اس کو نفع نہیں پہنچا سکتی، وہ تو چونکہ کفر کی بدترین صورت ہے مرتد ہونا، تو کوئی نیکی نفع نہیں پہنچائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ کوئی برائی کرے گا تو اس کے نام اعمال میں برائی لکھی جائے گی، اور ایسا اگر کوئی شخص ہے کہ جس کی گمراہی حد کفر تک نہ پہنچی ہو تو بہرحال وہ مسلمان ہے، وہ جو نیک عمل کرے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور جو برائیاں کرے گا وہ برائیاں اس کے نام اعمال میں ضرور لکھی جائیں گی۔ تو اب یہ ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جو تیسری چیز ہے اس پہ بھی توجہ کر لیں کہ یہ تقریباً ہر جگہ کچھ ایسے پرتشدد لوگ ہوتے ہیں کہ جو علم کے لحاظ سے بہت ہی کم لیکن دوسروں پہ فتویٰ جاری کرنے کے اعتبار سے بہت زیادہ بھی ہیں اور جرأت مند ہیں۔
ہر چیز کو گمراہی کا نام دے کر ہر شخص کو کافر، بدعتی، مشرک یا اور اس طرح کے الفاظ سے نوازنا، اور پھر یہ سمجھنا کہ اس کی کوئی نیکی مقبول نہیں ہو رہی، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے لیے جائے گا، جہنم میں جائے گا، یہ ایسا گمان کرنے والے کے لیے بہت خطرناک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی ایسے شخص کو کافر کہا جو کفر کا اہل نہیں ہے، تو کفر کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا۔ اس لیے مطلب یہ کہ تھوڑا توجہ فرمائیں، اور جب تک آپ فرض کر لیں کسی کے کوئی عمل گمراہی سمجھتے ہیں تو اچھے مستند سلجھے ہوئے خوف خدا رکھنے والے عالم دین سے اس کا مسئلہ معلوم کریں، وہ بتائے گا۔ ورنہ بے خوفی کا عالم یہ ہے کہ لیبل عالم کا لگا ہوا ہے اور معاملہ بالکل ایسا کرتے ہیں کہ بغیر تحقیق کے جس کو چاہتے ہیں کافر و مشرک قرار دے دیتے ہیں۔ یہ روش بالکل غلط ہے اور آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ توجہ کی توفیق عطا فرمائے۔